بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں استخارہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ سنت استخارے کا ایک تفصیلی طریقہ تو وہ ہوا جس کو اس سیریز کی تیسری قسط میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، لیکن قربان جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں بھی ایک مختصر سا استخارہ تجویز فرما دیا تاکہ استخارے سے محرومی نہ ہو جائے۔ اس سے قبل استخارے کا جو مسنون طریقہ عرض کیا گیا یہ تو اس وقت ہے جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر وہ استخارے کی مسنون دعا کرے، لیکن بسا اوقات انسان کو اتنی جلدی اور فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اچانک کوئی کام سامنے آ گیا اور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اتنا وقت ہے نہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کیا جائے، تو ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ یہ ہے: اللہم اخر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے: اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میری صحیح ہدایت فرما اور مجھے سیدھے راستے پر رکھ۔ اسی طرح ایک اور مسنون دعا: اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القاء فرما دیجئے۔ ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اپنی زبان ہی میں دعا کر لیجئے کہ اے اللہ مجھے یہ کشمکش پیش آئی ہے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان سے نہ کہہ سکے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ یہ مشکل اور یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ صحیح راستے پر ڈال دیجئے، جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لیے خیر ہو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ساری عمر یہ معمول رہا کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں فوری فیصلہ کرنا ہوتا کہ یہ 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، تو آپ اس وقت چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر لیتے۔ اب جو شخص آپ کی عادت سے واقف نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ کشمکش کی بات پیش آ گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سا اور مختصر سا استخارہ ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لمحے کے اندر کیا سے کیا کر لیا، یعنی اس ایک لمحے کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لی اور اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صحیح راستہ مل گیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر مجھ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر خاص اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط اس سیریز کی آخری قسط ہوگی۔ اس سیریز سے متعلق اپنا فیڈ بیک دینا کمنٹ سیکشن میں مت بھولیے۔